اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الہمزہ مکیۃ۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الہمزہ مکیہ۔ اس سورہ میں 9 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ تو چلیے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سبق کو ہجے اور روانگی اور تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی جو آیت نمبر 1 ہے، اس کو ہجے اور رواں کس طریقے سے پڑھتے ہیں، غور سے سماعت فرمائیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ۔ اس کا ہجے یوں ہوگا، واو یا زبر وئی، لام لام دو پیش لل، ویل لام زیر لی، ویل لی، کاف لام پیش کل، لام زیر لی کلی، ویل لکلی، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما، زا زبر زا، ہوما زا، تا لام دو زیر تل، ہوما زا تل، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لومزا تازے تی، لومزتی، حالت وقف میں لومزہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب دیکھیے، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا سا جو یہاں پہ نون ہے یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ اس نون کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ آپ نے تو پڑھ دیا اس کو، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لومزہ، اور نون تو نہیں پڑھا گیا، تو پھر نون اس جگہ پہ کیوں لکھا گیا ہے؟ اور نون کے نیچے بھی زیر ہے۔ تو دیکھیے، ہم اگر یہاں پہ وقف نہیں کرتے ہیں بلکہ آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کو ملا کر کے پڑھتے ہیں تو اس وقت پھر اس نون کو ہم پڑھیں گے۔ اور کس طریقے سے پڑھیں گے؟ تو یہ نون کو اس لام سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ تو یوں ہوگا، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي، نِلَّذِي ملا کر کے جب پڑھا جا رہا ہے تو نِلَّذِي، اور اگر آپ نے یہاں پہ وقف کر دیا لُمَزَہ، تو اب یہاں سے جب آپ شروع کریں گے تو الَّذِي پڑھا جائے گا، الَّذِي۔ اور اگر دونوں آیت کو ملا کے پڑھتے ہیں تو اس طرح سے پڑھیں گے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ اور وقف جب کریں گے تب یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، وہاں پہ یہ لُمَزَہ پڑھا جائے گا۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، اور ملا کر کے پڑھیں گے تو لُمَزَةٍ الَّذِي۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو چلیے سبق کو آگے شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے لومزہ پہ وقف کر دیا۔ اب جب یہاں سے ہم شروع کریں گے تو یہ جو ورڈ ہوتا ہے اسے الذی بولتے ہیں، الذی۔ الف کے اوپر زبر نہیں ہے، لیکن آپ جب یہاں سے شروع کریں گے تو پھر الف کے اوپر آپ کو زبر لگانا پڑے گا، تو اس وقت یہ الف پھر حمزہ بن جائے گی۔ تو اب اس طرح سے ہجے اس کو کیا جائے گا، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذال یا زیر ذی، الذی، جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر ع، جمع، میم الف زبر ما، لام واو دو زبر لوں، ما لوں۔ اب یہاں پہ آپ کو اخفا کرنا ہے، ما لوں، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا جو کہ 15 ہے، جب آوے تو اخفا کیا جاتا ہے۔ ان 15 حروف میں سے واو بھی ہے۔ یہ 15 حروف کون کون ہیں حروف اخفا؟ اس کے لیے آپ نورانی قاعدہ کا سبق آپ دیکھیں، وہاں پہ یہ سب کچھ بتایا جا چکا ہے۔ الذی جمع مالا، واو زبر وا، عین دال زبر عد، وعد دال زبر دا، وعد دال زبر دا، وعدد، وعدد، ہا الٹا پیش ہو، وعددہ۔ اور جب یہاں پہ آپ وقف کریں گے، ٹھہریں گے آیت پہ، تو اب یہ ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے اسے ہٹا دیں تو کیا ہوگا، وعددہ۔ الذی جمع مالا وعددہ۔ اب آیت نمبر 3،
یحسب ان مالہ اخلدہ، اس کا ہجے یوں کریں گے، یا ح زبر یح، سین زبر سا، یحس با پیش بو، یحسب، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ نون پہ اور میم پہ جب بھی تشدید ہوتا ہے تو وہاں پہ غنہ کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو غنہ کرنا ہے اس طرح، ان، یحسب ان، میم الف زبر ما، لام زبر لا، مالا، ہا الٹا پیش ہو، مالہ، اب دیکھیے یہاں پہ چھوٹا سا بھی مد ہے تو اس کو اور کھینچیے، مالہ، حمزہ خا زبر اخ، لام زبر لا، اخلا، دال زبر دا، اخلدا، ہا الٹا پیش ہو، اخلدہ، اور جب یہاں پہ وقف کریں گے تو کیا ہوگا، اخلدہ، ہا کے اوپر جو پیش ہے اسے ہٹا دیجئے، اخلدہ، ہا کو ساکن کر دیجئے۔ تو پوری آیت ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ چلیے اب آیت نمبر 4 کا سبق پڑھا جا رہا ہے، آیت نمبر 4، یہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہجے اس طریقے سے کیا جائے گا، کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کل، لام زبر لا، یا میم پیش یم، دیکھیں یہاں پہ نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ نون کو میم سے بدل کے پڑھا جائے گا، نون کو میم سے بدل کے پڑھا جائے گا، اسی لیے چھوٹی سی میم یہاں پہ لکھی بھی ہوئی ہے، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جاوے تو وہاں پہ کیا ہوگا، قلب ہوگا، تو یہاں پہ قلب کرتے ہیں تو نون کو میم سے بدل دیتے ہیں، تو کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کل، لام زبر لا، یا میم پیش یم، لیم، با زبر با، لیم با، ذال نون زبر ذن، لیم بذن، نون زبر نا، لیم بذن، نون پہ غنہ کیجئے، کلا لیم بذن، فا لام، فا کو لام سے ملائیں گے، یہ الف اور یہ دونوں نہیں پڑھی جائے گی، فا کو ڈائریکٹ آپ لام سے ملائیے، فا لام زیر فل، ہا پیش حرو، فل حرو، تا زبر تا، فل حرو، تا، تا، یہ تا اور تا میں فرق ہوتا ہے، جو نقطہ جو ہوتا ہے جسے 2 نقطے اوپر لگے ہوتے ہیں جسے آپ تا کہتے ہیں وہ تا بولا جاتا ہے، اور یہ جو زو کی شکل والا جو تا ہے اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھتے ہیں تو اسے تا بولتے ہیں، تا، تو تا زبر تا، میم زبر ما، فل حطمہ، تا زیر تی، فل حطمہ، حالت وقف میں فل حطمہ، یہ جو تا ہے اس کے زیر کو بھی ہٹانا ہے اور نقطے کو بھی ہٹانا ہے حالت وقف میں، تو یہ ہو جائے گا ہا، تو فل حطمہ، کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اب آیت نمبر 5، وما ادراک ما الحطمہ، اس کا ہجے یوں ہوگا، واو زبر وا، میم الف مز زبر ما، وما، حمزہ دال زبر اد، را کھرا زبر را، اد را، اس را کو پڑ کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، وما ادرا، کاف زبر کا، وما ادراک، میم لام زبر مل، ہا پیش حرو، مل حرو، تا زبر تا، مل حطا، میم زبر ما، مل حطمہ، تا پیش تو، مل حطمۃ، حالت وقف میں مل حطمہ، جس طرح اوپر آیت نمبر 4 کو آپ نے پڑھا اسی طریقے سے آیت نمبر 5 کے اخیر میں مل حطمہ، وما ادراک ما الحطمہ۔ آیت نمبر 6، نار اللہ الموقدہ، دیکھیں اس میں ایک قاعدہ ہے تجوید کا، کیا ہے کہ لفظ اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو اسے پڑ یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ چونکہ پیش ہے تو یہاں پہ پڑ کر کے پڑھیں گے، کیسے، نار اللہ الموقدہ،
نار اللہ الموقدہ. ہجے یوں ہوگا نون الف زبر نا، را لام پیش رل، نارل لام کھڑا زبر لا، ہا لام زیر ہل، نار اللہ، میم واو پیش مو، قاف زبر قا، موق، دال زبر د، موقد، تا پیش تو، موقدتو، حالت وقف میں موقدہ، نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ. اب آیت نمبر 7 پڑھیں. التی تطلع علی الافئدہ. التی، دیکھیے یہ لام کے اوپر زبر ہے لیکن الف خالی ہے. ابھی جب اس کو شروعات اسی جگہ سے پڑھا جائے گا تو یہ حمزہ کے یہ الف کو زبر دیں گے، یعنی کہ اسے حمزہ بنا کر کے، اور التی سے یہاں سے شروعات کریں گے. اور اگر ایسا نہیں کرنا ہے، ملا کر کے پڑھنا ہے، تو کس طرح سے آیت نمبر 6 اور 7 کو ملا کے یوں پڑھیں گے. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. تو ہم نے چونکہ یہاں پہ وقف کیا ہے، اس کو آیت کو الگ کیا، تو اب یہاں سے شروعات کرتے ہیں. تو اس طرح ہجے ہوگا حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، تا یا زر تی، التی، تا تو زبر تت، تو زبر تو، تت تو، لام زر لی، تت تولی، عین پیش رو، تت تولیعو، التی تت تولیعو، عین زبر ع، لام لام زبر لل، علل، حمزہ فا زبر اف، علل اف، حمزہ زیر ای، علل اف ای، دال زبر د، علل اف ایدہ، تا زیر تی، علل اف ایدتی. اور حالت وقف میں علل اف ایدہ. اب پوری آیت یوں ہوگی التی تطلع علی الافئدہ، التی تطلع علی الافئدہ. اب آیت نمبر 8 کا سبق شروع ہوتا ہے. آیت نمبر 8، انہا علیہم مؤصدہ. اس کا ہجے یوں ہوگا حمزہ نون زر ان، نون زبر نا، ان، ہا الف زبر ہا، انہا، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زر ہم، علیہم، انہا علیہم. تو یہ جو ہا ہے، اس ہا کو آپ اس میم سے ملائیں گے، پہلے میم سے یا دوسرے میم سے؟ تو جی ہاں، آپ جو ہے ہا کو دوسرے میم سے ملائیں گے، کیونکہ اس پہ تشدید ہے. جب جزم پہلے ہو اس کے بعد تشدید آوے تو جزم والے حرف کو چھوڑ کر تشدید والے حرف کو پڑھیں گے. تو اس ہا کو آپ یہ دوسری والی میم سے ملائیں گے، اور دوسری والی میم پہ کیا ہے؟ تشدید. جب میم پہ تشدید ہو تو کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے. نون اور میم پہ جب بھی قرآن شریف میں کسی بھی جگہ پہ تشدید آوے تو وہاں پہ آپ کو غنہ کرنا ہے، یعنی نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر کے تھوڑا سا گنگنانا ہے، اس طرح علیہم، علیہم. تو انہا علیہم، میم حمزہ پیش مو، صاد زبر صا، مو صا، دال زبر دا، مو صاد، تا دو پیش تن، مو صادتن، حالت وقف میں مو صادہ. پوری آیت اس طرح پڑھیں گے انہا علیہم مؤصدہ. اب آیت نمبر 9 جو کہ سورہ ہمزہ کی آخری آیت ہے، اس کو یوں پڑھیں گے فی عمد ممددہ. یہاں پہ بھی میم پہ تشدید ہے، یہاں پہ بھی آپ غنہ کریں، فی عمد ممددہ. ہجے یوں ہوگا فا یا زر فی، عین زبر ع، فی ع، میم زبر ما، فی عم، دال میم دو زر دم، فی عمدم، میم پیش مو، میم دال زبر مد، ممد، دال زبر دا، ممد، دال زبر دا، ممدد، تا دو زر تن، ممددتن،
فی عمد ممددہ، فی عمد ممددہ۔ چلیے تو اب ایک دفعہ اس آیت پوری سورہ کو دوبارہ روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، بغیر ہجے کے اور بغیر کسی جگہ پہ رکے ہوئے۔ ہجے کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اس کو ہجے کے ذریعے سے یاد کریں، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ ہجے کے ساتھ قرآن شریف کو یاد کرنا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک پارہ بھی آپ ہجے کے ذریعے سے سیکھ لیتے ہیں تو باقیہ 29 پارے کو آپ بخوبی خود اپنے آپ سے روانگی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔